الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا مقصودنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا رحمة للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا
قرآن سارا بنیا پایا تیرے جیا کسے نے مقام سونیا پایا تیرے جیا کسے نے مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تینوں عرشاں تے رب نے بلایا شان تیرے جیا کسی اور نہ پایا ہوئی رب نال تیری ملاقات سونیا ہوئی رب نال تیری ملاقات سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے جڑا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود پاک امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء و سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولا کائنات فخر موجودات مولا کل فخر الرسل ہادی سبل تاج رسل ختم الرسل سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین اللہ کے پیارے امت کے سہارے بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر اپنی عقیدتاں محبتاں دا نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد واجب الاحترام قابل صد احترام محترم سامعین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے کہ جدوں سورۃ الفتح 26 پارے دے اندر نازل ہوئی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو مرض لائق ہویا بخار آیا جمعرات دا دن نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک تو باہر تشریف لے کے آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی تے ایک پٹی بنی ہوئی نبی رحمت دا چہرہ مبارک بالکل زرد ہو چکے ہیں میرے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرا ممبر مسجد نبوی دے اندر رکھیا جائے صحابہ کرام نے ممبر نو اٹھایا مسجد نبوی دے اندر سجا دیتا نبی رحمت تشریف لے کے آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بلال مدینے دے بازاراں دے اندر مدینے دیاں گلیاں دے اندر اے ندائے عام کرو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی دے اندر اپنے سارے غلاماں نو، اپنے صحابہ نو، اپنے شاگرداں نو بلا رہے نے۔ حضرت بلال گئے مدینے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر ندائے عام کیتی، آواز لگائی، مدینہ والو، میرے حضور دے غلاموں، نوکرو، چوکیدارو، سپاہیو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے نے تے لہذا جلدی جلدی مسجد نبوی دے اندر آ جاؤ۔ حضرت بلال کہندے نے کہ بس میری آواز لگن دی دیر سی، اور اللہ پاک نے حضرت بلال نو آواز بھی ایسی عطا فرمائی سی کہ حضرت بلال جدو مدینہ دیاں گلیاں دے اندر یا اذان دیندے ہوئے حضرت بلال دی آواز گونج دی سی نا، تو وہ ساڑھے طرح صرف گلی دے اندر یا بازار دے اندر نہیں، بلکہ جدو حضرت بلال ندائے عام کی تھی تے پورے مدینہ دے اندر حضرت بلال دی آواز گونجی۔ مدینے والے کو کاروبار دے اندر مصروف ہے، کوئی دکان تے مصروف ہو، کوئی کسے کام دے اندر، کوئی کسے کام دے اندر، جدو حضرت بلال دی لوگاں نے آواز سنی، دوڑ دے جلدی دے نال مسجد نبوی دے اندر حاضر ہو گئے۔ حتیٰ کہ خواتین بپردہ وہ بھی تشریف لے کے آ گئیاں، صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے۔ حضرت بلال کہندے نے کہ اتنے میرے حضور دے غلام جلدی جلدی نہ داخل ہوئے کہ مسجد نبوی دے اندر پیر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں سی۔ میرے حضور ممبر تے جلوہ فروز نے، میرے حضور نے اپنے سارے غلاماں نو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے غلاموں، میرے شاگردوں، میرے اصحاب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم مکی مدنیاں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد رسول کوئی نہیں، میرے بعد پیغمبر کوئی نہیں۔ فرمایا کہ میرے صحابہ، مینوں اللہ رب العزت دے کول جان دا بڑا ہی شوق ہے، اللہ دے کول جان دا بڑا ہی شوق ہے، لیکن اپنی امت تو جدا ہون دا غم بھی بہت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری گل سنو، میرا فرمان سنو، غور و فکر دے نال سنو، غور و خوض دے نال سنو، توجہ دے نال سنو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میری دنیا تو جان تو بعد فتنے آن گے، فتنیاں دے سیلاب آن گے، اور فتنے اس قدر آن گے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس طرح تسبیح دا دھاگا ٹوٹ جائے تے دانے تے دانا زمین تے گردا ہے نا، میرے نبی نے فرمایا کہ میری جان تو بعد اس طرح فتنیاں دے سیلاب آ جائے گا۔ پھر میرے حضور نے اپنا ودھا دا مکھڑا آسمان دی طرف بلند فرمایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت نو فتنیاں تو محفوظ فرمائی۔ پھر میرے حضور نے فرمایا اے اللہ میں تیرا پیغام اپنی امتیاں تک پہنچا دیتا۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری گل سنو، غور دے نال سنو، اے میری گل خود بھی عمل کرنا اور میری آن والی امت نو بھی اس کا درس دینا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو مقدس کلام نازل فرمایا، اس دے اندر حلال نو حلال سمجھو، حرام نو حرام سمجھو۔ اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ، قرآن پاک دے اندر متشابہات نے کہ کچھ گلاں ایسیاں نے جڑی انسانی عقل چ آندیاں نے، کچھ گلاں ایسیاں نے جڑی انسانی عقل چ نہیں آندیاں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس طرح کرنا کہ جڑیاں گلاں سمجھ چ نہیں آندیاں انہاں تے ایمان لے آنا کہ اسی انہاں آیتاں نو مندے ہاں کہ اللہ دا کلام ہے، تے جڑیاں آیتاں سمجھ وچ آ جان انہاں تے عمل کر لینا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ، قرآن پاک دے اندر بے شمار واقعات موجود نے، او واقعات تواڈے واسطے عبرت نے، انہاں تو عبرت حاصل کرو، واقعات نو سنو اور انہاں تے عمل کرو۔ پھر میرے حضور نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف بلند کی تھی، پھر فرمایا کہ اے اللہ میں تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیتا۔ پھر میرے حضور نے صحابہ کرام نو مخاطب ہو کے پھر فرمایا، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں،
اے میرے نوکرو، میرے چوکیدارو، اے میرے سپاہیوں، اے میرے شاگردو، اپنی نفسانی خواہشات دے پیچھے نہ دوڑنا۔ اگر تساں نفسانی خواہشات دے پیچھے دوڑو گے تے گمراہ ہو جاؤ گے، تے جدو گمراہ ہو جاؤ گے اللہ تو بھی دور ہو جاؤ گے، جنت تو بھی دور ہو جاؤ گے، جہنم دے قریب ہو جاؤ گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نفسانی خواہشات کی نے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ خالق لم یزل نے قرآن پاک دے اندر حلال نو الگ کر دیتا، حرام نو بھی الگ کر دیتا ہے۔ ہر بندے دی خواہش ہے کہ میرے کولے مال آ جائے، چاہے وہ حلال دا مال ہووے یا حرام دا مال ہووے، بس میرے کولے مال آ جائے۔ تے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، حلال نو استعمال کر لینا، حرام نو چھڑ دینا۔ حرام نو چھڑ دیو گے حلال دی طرف آ جاؤ گے، اور اگر تسی حرام نو اپنے قریب کر لو گے، حرام نو استعمال کرنا شروع کر دو گے، اے نفسانی خواہشاتاں تے عمل کرن لگ جاؤ گے، اے میرے صحابہ اے نفسانی خواہشاتاں دے قریب نہیں جانا۔ اگر نفسانی خواہشات دے قریب ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ تو بھی دور ہو جاؤ گے، جہنم دے قریب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تسی حلال چیز نو اپنے آپ تے فرض کر کے اللہ دے حبیب دے حکم نو اپنے آپ تے فرض کر لو گے، میں اللہ دا نبی گارنٹی دینا وا سارے دے سارے میرے نال جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ میرے حضور نے آسمان دی طرف اپنے چہرے نو بلند کیتا دے دعا فرمائی اے پروردگار عالم، میں تیرا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا دیتا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری گل نو سنو، ذرا غور دے نال سنو، غور و خوض دے نال سنو، غور و فکر دے نال سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، جڑے تہاڈے کول غلام نے، جڑے تہاڈے کول نوکر نے، انہاں تے ظلم نہ کریا جے۔ جو چیز کھان پین واسطے خود استعمال کرو انہاں نو بھی اوہی استعمال کرایا جے۔ جیڑا کپڑا خود پہنو اپنے غلاماں نو بھی اوہی کپڑا پہنایا جے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اپنے غلاماں تے ظلم نہیں کرنا، اپنے غلاماں تے ستم نہیں کرنا۔ جیڑا بندہ تہاڈے وچوں اپنے غلاماں تے نوکراں تے ظلم کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے امتی آن گے آ کے کہن گے یا رسول اللہ شفاعت کر دیو، جنت دے اندر جانا چاہنے ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے اپنے غلاماں تے نوکراں تے ظلم کر کے آئے گا، میں اللہ دا نبی انہاں دی شفاعت نہیں کرانگا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تسی غلاماں دے نال، نوکراں دے نال، اپنے ملازماں دے نال، اپنے نوکراں دے نال انصاف دے نال پیش آؤ گے، اپنے اعمال لے کے آؤ گے، انہاں غلاماں دے نال تساں لوگ انہاں دے نال ہمدردی کر کے اعمال لے کے آؤ گے، میں اللہ دا نبی اپنے امتیاں دا استقبال کرانگا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری گل غور و خوض دے نال سنو، انہاں نوکراں دے نال ظلم نہیں کرنا، اے بھی تہاڈی طرح گوشت رکھ دینے، اپنے اندر خون رکھ دینے، انہاں دے نال ظلم نہیں کرنا۔ جدو انہاں دے نال ظلم نہیں کرو گے، میں اللہ دا نبی اپنے امتیاں دی سفارش کرانگا۔ میرے نبی مسجد نبوی دے اندر موجود نے،
ایک اونٹ آ گیا، آ کے میرے حضور دے قدماں تے اپنی گردن نو رکھ دیتا، اپنے دم نو حرکت دینا شروع کیتی ہے۔ میرے نبی کولوں صحابہ کرام پوچھ دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اونٹ کی کہنا چاہتا ہے، اے اونٹ دم نو حرکت کیوں دے رہا ہے، اپنی گردن نو آپ دے قدماں تے کیوں رکھیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اے اپنے مالک دی شکایت کر رہا ہے، اس دا مالک نو چارہ تھوڑا ڈال دا ہے، کم زیادہ لیندا ہے، اے اونٹ اپنے مالک دی شکایت پہ کر دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس مالک نو بلایا جائے، مالک نو بلا کے فرمایا اونٹ دیا مالکا اے جانور ہے تیری شکایت کرنا آیا ہے، اے دنال ظلم نہ کریا کر، اس دنال انصاف کریا کر، اگر اس اونٹ دنال ظلم کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہی اونٹ اللہ دی عدالت دے اندر تیری شکایت کرے گا، تو اللہ دی عدالت دے اندر کی جواب دے گا؟ اس واسطے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا اعلان سنو، اپنے امتی اپنے نوکراں دے نال، اپنے غلاماں دے نال، اپنے سپاہیاں تے ظلم نہیں کرنا، بلکہ انہاں دے نال بھی عدل تے انصاف کرنا ہے۔ جدوں انہاں دے نال عدل تے انصاف کر کے آؤ گے، جو خود کھاؤ گے انہاں نو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے انہاں نو پہناؤ گے، جدوں اے عمل کر کے آؤ گے تے پھر میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتیاں دا استقبال کراں گا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر متوجہ ہوئے، اے او وصیتاں نے جدوں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز سنبار 12 ربیع الاول جدوں میرے حضور نے دنیا تو وصال فرمایا، ظاہری وصال فرمایا نا، اس وقت میرے حضور نے اس وصال تو 5 دن پہلے یعنی جمعرات دا دن نے تے میرے حضور نے اپنے سارے غلاماں نو اکٹھا کیتا ہے۔ میرے حضور ممبر تے جلوہ فروز نے اور اپنے غلاماں نو یہ نصیحتاں کر رہے ہیں، یہ نصیحتاں کر رہے ہیں، یہ میرے حضور دیاں دنیا تو ظاہری وصال دیاں آخری وصیتاں نے۔ پھر میرے حضور نے صحابہ کرام نو متوجہ ہو کے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، میری گل سنو اور غور و خوض دے نال سنو، غور و فکر دے نال سنو۔ فرمایا کہ اپنی بیویاں تے ظلم نہ کریا جی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیویاں دے نال ظلم نہ کریا جی، انہاں دا جڑا مہر ہے پورا پورا ادا کریا جی۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ اپنی بیویاں نو ادب سکھاؤ، اپنی بیویاں نو علم سکھاؤ، اپنے گھر والیاں دے نال زیادتی نہ کرو۔ کچھ لوگاں نو دیکھیا باہر لوگاں دے نال ملن گے حشاش بشاش، اخلاق بھی اچھے، کردار بھی اچھا، بولنا بھی اچھا، تے جدوں گھر جاندے نے دروازے تے داخل ہوندے جناب گالیاں نکالنا شروع کر دیندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے گالی دیتی نا وہ میری امت وچوں ہی۔ بعض لوگاں نے دیکھیا گھر جا کے گالیاں نکالنا شروع کر دیندے، میرے نبی نے فرمایا میری امت وچوں ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والیاں دے نال سب تو اچھا واں، تسی بھی سارے اپنے گھر والیاں دے نال سب تو اچھے بن جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیویاں تے ظلم نہیں کرنا، اپنی بیویاں تے ستم نہیں کرنا۔ اگر تسی اپنی بیویاں دے نال اپنی فیملی دے نال ظلم و ستم کر کے آؤ گے، زیادتی کر کے آؤ گے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک تواڈے نیکیاں برباد فرما دے گا۔ اس واسطے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام نو مخاطب کر کے یہ نصیحت بھی فرمائی تے نالے بھی فرمایا کہ میرے صحابہ میرا پیغام میری امت تک پہنچا دینا۔ پھر میرے حضور صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ رب العزت دی بارگاہ اقدس اندر عرض کیتی پروردگار عالم میں تیرا اے پیغام بھی اپنی امت تک پہنچا دیتا۔ پھر میرے حضور نے فرمایا حاکم وقت دی اطاعت کرو، جڑا وقت دا حاکم ہے، وقت دا بادشاہ ہے، اس دی اطاعت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے حاکم وقت دی اطاعت نہ کی تھی اس نے مجھ محمد دی اطاعت نہیں کی تھی، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی تھی اس نے خدا دی بھی اطاعت نہیں کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاکم وقت ظالم ہوئے، اگر حاکم وقت ظلم و ستم کردہ ہوئے، اگر حاکم وقت سنت شریعت دا پابند نہ ہوئے، اگر حاکم وقت
اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ دی اطاعت بھی نہ کردہ ہوئے، اللہ دی حبیب دی اطاعت بھی نہ کردہ ہوئے، رعایت نال انصاف نہ کردہ ہوئے، یا رسول اللہ اس دی بھی اسی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بادشاہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت نہیں کردہ، سنت اور شریعت دا پابند نہیں ہوئے گا، اس ظالم حکمران دی اطاعت نہیں کرنی۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کردہ ہوئے، سنت و شریعت عمل کردہ ہوئے، قول خدا، قول فرمان، قول خدا، قول مصطفیٰ تے عمل کردہ ہوئے، میرے نبی نے فرمایا کہ پھر جس بندے نے اس حاکم وقت دی اطاعت کی تھی، گویا کہ اس بندے نے مجھ محمد دی اطاعت کی تھی، جس نے میری اطاعت کی تھی اس نے خدا دی اطاعت کی تھی۔ پھر میرے حضور نے آسمان دی طرف اپنے چہرے نو کیتا اور فرمایا کہ اے اللہ، میں تیرا اے پیغام بھی اپنی امت تک پہنچا دیتا۔ پھر میرے نبی صحابہ کرام والمخاطب ہوئے نے، میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ میری گل سنو تے غور و خوض دے نال سنو، اس میری بات نو، میرے فرمان نو میرے امتیاں تک پہنچا دینا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میری پوری امت دے وچوں سب تو اعلیٰ، سب تو اکمل، سب تو اجمل، سب تو احسن، سب تو برتر، سب تو بالا میرے اصحاب نے۔ جس وقت سارا زمانہ مجھ محمد دا دشمن ہو گیا، یہی میرے صحابہ نے جڑے میرے تے ایمان لے کے آئے، میری اطاعت کیتی ہے، اے میرے صحابہ ساری امت دے وچوں آلہ نے، اے میرے صحابہ ساری امت دے وچوں عرفات عظیم الشان نے۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ میرے صحابہ دی اطاعت کرے گا، او بندہ مجھ محمد دی اطاعت کرے گا، اور جس نے میری اطاعت کر لی اس نے خدا دی اطاعت کر لی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اس تو بعد میری اہل بیت نے، میری اہل بیت دے نال محبت کرو، میری اہل بیت دے نال عقیدت رکھو، میری اہل بیت دے نال پیار کرو، تے جڑے حاملان قرآن نے، قرآن پڑھن والے نے یا قرآن پڑھان والے نے، قرآن سکھن والے نے یا قرآن سکھان والے نے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا علماء دا ادب کرنا، علماء دا ادب کرنا، علماء دے نال محبت کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا تہاڈے وچوں میرے اہل بیت دے نال بغض رکھے گا، حسد رکھے گا، گویا کہ اس بندے نے مجھ میرے محمد دے نال بغض رکھیا، جس نے میرے نبی دے نال بغض رکھیا، حسد کیتا، اس بندے نے میرے اللہ دے نال بغض رکھیا۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا تہاڈے وچوں میری اہل بیت دے نال محبت کرے گا او میرے نال محبت کرے گا، اور جس نے میرے نال محبت کی تھی اس نے میرے خدا دے نال محبت کی تھی۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دی طرف اپنے چہرے نو بلند فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ 5 وقت کی نماز با جماعت پابندی کے ساتھ اپنے اوپر فرض جان لو اور خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرو، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پھر نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے ہم دیکھتے ہیں مساجد خالی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، مساجد خالی ہیں، مساجد ویران ہیں، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ دوستو یاد رکھنا ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ جو بے نمازی انسان ہے نا اس کو یہ مٹی بھی قبول نہیں کرتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک عورت آئی بازار سے گزر رہی تھی، مدینہ کے بازار سے، اس کے ہاتھ میں ایک تیل کی شیشی ہے، وہ زمین پہ گرتی ہے، شیشی ٹوٹ جاتی ہے، تیل زمین پہ گرتا ہے۔
زمین تیل پی لیتی ہے۔ وہ عورت چلتی چلتی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی امیر المومنین آپ کا دور حکومت ہے، آپ کی حکومت زمین پر بھی ہے، آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے، آپ کی حکومت جنگلوں پر بھی ہے، آپ کی حکومت آگ پر بھی ہے، آپ کی حکومت دریا پر بھی ہے، آپ کی حکومت پہاڑوں پر بھی ہے، لیکن اس زمین نے میرا تیل پی لیا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تجھے وہی تیل چاہیے یا تجھے اور تیل بیت المال سے دے دیا جائے؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، مجھے وہی تیل چاہیے جو زمین نے پی لیا ہے۔ تو میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چٹھی لکھی، ایک چٹھی لکھ کر اس عورت کو دے دی اور فرمایا کہ یہ چٹھی لے جاؤ، اس زمین پہ جا کے رکھ دینا۔ اس عورت نے وہ چٹھی پکڑی، اس زمین پہ جا کے رکھ دی، اور وہاں سے تیل کا چشمہ ابل پڑا، وہاں سے تیل نکلنے لگا۔ وہ عورت دوڑتی دوڑتی امیر المومنین کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی امیر المومنین مجھے تیل نہیں چاہیے، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اس چٹھی پر کیا لکھا تھا؟ وہ جو آپ نے مجھے چٹھی دی ہے اس پر آپ نے کیا لکھا تھا؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس چٹھی پر لکھا تھا اے زمین یہ تیل واپس کر دے ورنہ تیری جگہ پر کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ جو بے نمازی انسان ہے اس کو یہ مٹی بھی قبول نہیں کرتی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو قبر ہے وہ مردے جو بے نمازی انسان ہے اس کو قبول نہیں کرتی، لیکن جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ قبر پہلے ہی پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے انسان اپنے اعمال لے کے آنا، اعمال لے کے آنا، اعمال لے کے آنا۔ اگر اعمال لے کے نہیں آئے گا تو پھر میں تیرا وہ حشر کروں گی جو تو نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب بے نمازی انسان کو قبر کی بہتان میں اتار دیا جاتا ہے تو پھر قبر یوں ملنا شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ انسان کی پسلیاں یوں آپس میں دھنس جاتی ہیں، پھر قیامت تک یوں ہی انسان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا آخری مراحل ہیں میرے حضور کے، دنیا سے ظاہری وصال فرما رہے ہیں، تو ان آخری لمحات میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، حتیٰ کہ میرے حضور جب میرے حضور کا آخری وقت آ گیا، سموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو اس دن بھی میرے حضور جب دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے ہیں اس وقت بھی میرے حضور کی زبان پر یہی الفاظ تھے اے میرے صحابہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس لیے میرے حضور نے یہ آخری نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، احباب ایسے بھی ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں مگر اپنے گھروں کے اندر فجر کے وقت اٹھے، مسجد میں تکلیف نہیں کرتے آنے کی، گھر میں ہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو صرف ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو گھر سے چل کر مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو 27 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مرضی ہے آپ کی، کتنا خوش قسمت انسان ہے وہ جو گھر سے چلتا ہے اور 27 نمازوں کا ثواب مسجد میں نماز با جماعت ادا کر کے اللہ سے حاصل کرتا ہے۔ تو پھر میرے حضور نے آسمان کی طرف اپنے بددعا کے مکھڑے کو بلند کیا اور عرض کی کہ پروردگار عالم میں نے یہ تیرا پیغام بھی امت تک پہنچا دیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو صاحب نصاب ہے یعنی جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ غور و خوض کے ساتھ سنو، جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جہاں پر قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے وہیں پر قرآن پاک میں ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ جیسے ہم پر نماز فرض ہے ویسے ہی ہم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کا حج بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کا جہاد بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا یہ پیغام بھی اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو طاقت رکھتا ہے میرا فرمان سنو اور امت تک پہنچا دینا، جو طاقت رکھتا ہے وہ حج کرے، جو بندہ طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی وہ حج کرے، اگر وہ حج نہیں کرتا تو پھر میرے حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ خواہ وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے،
اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کسی حالت میں بھی دنیا سے چلا جائے۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر سکتا ہے، اس کے اوپر حج فرض بھی ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، مال بھی ہے، اس کے باوجود کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جان بور کا حج نہیں کرتا، تو میرے حضور نے فرمایا کہ میں ایسے بندے کی کل قیامت کے دن شفاعت نہیں کروں گا۔ پھر میرے حضور نے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا اور فرمایا کہ اے اللہ، میں نے تیرا یہ پیغام بھی امت تک پہنچا دیا، میں نے تیرا یہ پیغام بھی امت تک پہنچا دیا ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت آنے والی ہے، ان قریب آنے والی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کتنی دیر تک قیامت آنے والی ہے؟ تو میرے حضور نے جو انگلیاں اٹھائی ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان خلا ہے، بس اتنے کا وقت تک قیامت آنے والی ہے۔ ان قریب اللہ رب العزت تمام لوگوں کو ایک چٹیل میدان کے اندر جمع کرے گا۔ اللہ رب العزت پوری ہیبت کے ساتھ ہوگا، پورے جلال کے ساتھ ہوگا، اور اللہ رب العزت کے سامنے تمہارے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، تمہیں پیش کیا جائے گا، تم اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے تو اللہ رب العزت تم سے حساب لے گا۔ تم میں سے کون کون ہے جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مصداق بن کے آیا ہے؟ تم میں سے کون کون ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانیاں کر کے آیا ہے؟ تم میں سے کون کون ہے جو آج اعمال لے کے آیا ہے، جو اپنا نامہ اعمال کو آج خوب سجا کر لایا ہے؟ تم میں سے کون کون ہے جو اپنے نامہ اعمال کو روشن کر کے آیا ہے؟ اور تم میں سے کون کون ہے جو نامہ اعمال کو سیاہ کر کے آیا ہے؟ تو میرے نبی نے، اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پھر اس وقت اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اس وقت انسان اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لینے کے لیے خود ہی کافی ہوگا۔ پھر انسان کے جو سامنے اعمال ہوں گے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو دنیا کے اندر اعمال لے کے آئے گا، میرے نبی فرمایا اس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا، اور جو سیاہ نامہ اعمال لے کے آئے گا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ محترم سامعین، ہم نے ہر ایک سے دنیا سے جانے والے ہیں، ہم میں سے ہر ایک بندہ دنیا سے جانے والا ہے، یہ سانس کی ڈوری ٹوٹنے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ہمارے آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا آیا تھا، پھر بابا آیا تھا، پھر بیٹا آیا ہے، پھر آگے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا جا رہا ہے، دادا بیٹھا ہوا ہے، پوتا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ نہ جانے یہ کب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ اس بندے کے لیے تو قیامت آ گئی جس کی یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی، جو دنیا سے چلا گیا، جو دنیا سے چلا گیا، جس پر موت واقع ہو گئی، اس کے لیے قیامت تو آ چکی ہے۔ نہ جانے ہم کب دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے یہ میرے حضور کے وہ فرمان ہیں جو میرے حضور نے ظاہری دنیا سے وصال کرنے سے پہلے اپنی امت کو یہ درس دیا، اپنی امت کو نصیحتیں کی ہیں۔ آج دنیا کے اندر کوئی جائے نا، دنیا سے پردہ کر رہا ہو، باپ پردہ کر رہا ہو، دنیا سے جا رہا ہو، تو وہ باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے۔ وہ ایک نصیحت بھی کر کے چلا جائے تو وہ اولاد کہتی ہے یار یہ میرے باپ کی نصیحت تھی، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یار ایک باپ کی نصیحت کو تو یاد رکھا کہ باپ نے کہا تھا بیٹا میرے مر جانے کے بعد میرے آپ نے مکان پہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ کا لبیک کا جھنڈا لگا کے رکھنا ہے۔ یار وہ جھنڈا تو ہمیشہ لگا کے رکھتے ہیں، لیکن جو میرے نبی نے نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ باپ کی نصیحت پر تو عمل کیا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی کو اپنانے کی اور نبی رحمت کی مقدس سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں